الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ جو چاند بدحا کے افق پر روشن ہوا، اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ۔ صدیق کی صداقت سے چمن میں پھول بنتے ہیں، صدیق کی صداقت سے چمن میں پھول بنتے ہیں، انہی کے نقش قدم سے سب اصول بنتے ہیں۔ صدیق کی صداقت کی منزل مجھ سے نہ پوچھ، صدیق کی صداقت کی منزلت ہم سے نہ پوچھ، صدیق تو وہ ہیں جن کے در پر دولہ خود رسول بنتے ہیں۔ قابل صد احترام، آج کی یہ نشست، آج کا یہ پروگرام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج تحسین پیش کر رہا ہے۔ صدیق وہ ہے جنہیں اول المسلمین کہا جاتا ہے، صدیق وہ ہے جنہیں جانشین محمد کہا جاتا ہے، صدیق وہ ہے جسے محبوب رب العالمین کہا جاتا ہے، صدیق وہ ہے کہ جسے امام الصحابہ کہا جاتا ہے، صدیق وہ ہے جنہیں سید الصحابہ کہا جاتا ہے، صدیق وہ ہے جن کی جانشینی بھی کمال ہے، صدیق وہ ہے جن کا کردار بھی کمال ہے، صدیق وہ ہے جن کی نبی سے وفاداری بھی بے مثال ہے، صدیق وہ ہے جس کا خاندان نبوت کے قریب یوں ہے کہ ان سے زیادہ وفادار کوئی نہیں، صدیق وہ ہے جو ہر معاملے میں میرے نبی کے قریب ہے، اور صدیق وہ ہے کائنات کے اندر جس نے دل بھر کر مجتبیٰ کے محمد مصطفیٰ کو دیکھا۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ کائنات کے اندر کوئی شخص ایسا نہیں، کائنات کے اندر کوئی صحابی ایسا نہیں جس نے میرے نبی کو آنکھ بھر کے اتنا دیکھا کہ اس کے آنکھ سے نکلنے والا آنسو میرے پیغمبر کے رخسار پر گرا ہو۔ صدیق یہ عظمت بھی تجھے ملی ہے، غار کی رات ہے
دشمن کو معلوم تھا، ابو جہل کو معلوم تھا، عتبہ و شیبہ کو معلوم تھا، ابو لہب کو معلوم تھا کہ اگر میرے نبی کو ڈھونڈنا پڑے تو صدیق کو ڈھونڈنا پڑے گا، اگر صدیق مل جائے تو محمد بھی مل جائیں گے، صدیق نہ ملے تو محمد بھی نہیں ملے۔ آج اس رات میں جسے ہجرت والی رات کہا جاتا ہے، اس رات کے اندر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اتنی بلندیوں پر چلتے ہیں، اتنی اونچائیوں پر صدیق پیغمبر کو لے جاتے ہیں۔ ساری کائنات سو رہی ہے، ساری کائنات رو رہی ہے، کوئی رب سے مانگ رہا ہے، کوئی آرام کر رہا ہے، کوئی اپنے اپنے کام کر رہا ہے۔ صدیق تجھے یہ اعزاز دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے کہ ساری کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھونڈتی پھر رہی ہے، اور محمد تیری جھولی میں میرے رب نے ڈال دیا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کو جب غار کے اندر صدیق لے گئے، مزار میں صدیق آج اسی نسبت میں ساتھ ہے، کل جس نسبت میں غار میں بھی ساتھ تھے۔ صدیق لے جا کر میرے محبوب کبریا کو یوں لٹاتے ہیں، اگر یوں کہیں تو غلط نہیں ہے، یوں کہیں تو غلط نہیں ہے کہ چہرہ قرآن والا تھا اور دیکھنے والا ایمان والا تھا، یوں کہیں تو بھی غلط نہیں ہے کہ صدیق تیری عظمتیں نرالی ہیں، تیری شان نرالی ہے کہ تو پوری کائنات سے چھین کر میرے محبوب کو لے جاتا ہے، غار میں لے جا کر دشمنوں سے محفوظ کیا، اپنوں سے رابطے میں رہے اور میرے نبی کو اپنی جھولی میں ڈالا۔ کائنات میں یہ اعزاز اگر کسی کو ملا ہے وہ صدیق اکبر ہے۔ نہ صدیق اکبر سے پہلے یہ اعزاز کسی کو ملا، نہ صدیق کے بعد کسی کو یہ اعزاز ملا۔ ہجرت کی رات سیدنا صدیق اکبر محبوب کبریا کو اپنی ران پر لٹا رہے ہیں، اور اللہ کے محبوب کا چہرہ ہے، صدیق کی آنکھیں ہیں۔ دل بھر کے جس رات میں صدیق نے پیغمبر کو دیکھا وہ ہجرت کی رات ہے، اور اس رات کے اندر محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار انور پر، چہرہ انور پر، تاجدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر کسی کا آنسو گرا ہے، اسے صدیق کہتے ہیں۔ اس سے پہلے کسی کا آنسو، صدیق سے پہلے کسی کا آنسو محبوب کبریا کے چہرے پر نہیں، لیکن قربان صدیق تیری شان پر، اگر تیرے کردار پر جائے تو نرالا ملتا ہے، تیری عظمت پر جائے تو نرالی ملتی ہے، تیرے گھر کی محبت پر جائے تو نرالی ملتی ہے۔ اگر صدیق تیری عظمت کو یوں جانچے تو آسمان سے اللہ سلام بھی تجھے نرالے بھیجتا ہے۔ صدیق صداقت میں بے مثال ہے، صدیق صداقت میں بے مثال ہے، صدیق شرافت میں بے مثال ہے، صدیق وفاداری میں بے مثال ہے، صدیق جانشینی میں بے مثال ہے، صدیق اپنے گھر کا سب کچھ لٹانے میں بے مثال ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، کہتا ہے کسی نے نصف دیا کسی نے ثلث دیا، کسی نے نصف دیا کسی نے ثلث دیا، کسی نے چوتھائی دیا۔ میں قربان جاؤں عائشہ کے ابو پر جو گھر میں تلا کر نبی کے قدموں پہ دھر دی۔ صدیق تیری صداقت کو بیان کرنا یہ ہم نکموں کا کام تو نہیں ہے، آپ تو وہ ہے، ہم صرف ایک نسبت حاصل کر رہے ہیں۔ روز قیامت اللہ رب العزت اگر ہم سے پوچھتے ہیں، ہم یہ ضرور کہیں گے یا اللہ ہمیں صدیق کی محبت تھی، کیونکہ صدیق کو محبوب سے محبت تھی، اور محبوب کی محبت صداقت
شریف ہوتی ہے، جس کا خاندان شریف ہوتا ہے، جس کے گھر والے شریف ہوتے ہیں، جس کے اندر حیا ہوتی ہے، جس کے اندر غیرت ہوتی ہے، وہ گھر، وہ خاندان، وہ آدمی، وہ عورت صدیق سے محبت کرے گا۔ کیوں؟ ابو بکر کا عشق ماں کی شرافت کی گواہی۔ اگر ماں میں شرافت ہے تو کسی نے خوب جملہ کہا کہ اس طرح کہ ماں کی شرافت ایسی چیز ہے جو انسان کو صداقت سکھاتی ہے، ماں کی شرافت حیا سکھاتی ہے، ماں کی شرافت علم سکھاتی ہے، ماں کی شرافت کردار سکھاتی ہے، ماں کی شرافت عفت سکھاتی ہے، ماں کی شرافت عظمت سکھاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں سیکھنے کے لیے جب ہم صدیق کے دروازے پہ جاتے ہیں تو ہمیں صداقت بھی ملتی ہے، کردار بھی ملتا ہے، شرافت بھی ملتی ہے، عظمت بھی ملتی ہے، شان بھی ملتی ہے، بلندی بھی ملتی ہے، ہر چیز ہمیں صدیق میں ملتی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ابو بکر سے عشق کرنے والا وہی ہوگا جس کی ماں شرافت میں انتہا ہوگی، وگرنہ دوسرے جملے نہیں کہتا۔ صدیق کسی نے ایک سوال کیا، یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے، کہنے لگا کہ یار نبی کے دور میں تو اولیاء نہیں تھے، نبی کے دور میں اولیاء نہیں تھے۔ پوچھا کہ اولیاء سے آپ کی کیا مراد ہے؟ کہا اس دور میں ولی نہیں تھے، تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا۔ اس نے جب اگلا جملہ کہا کہ اس دور میں مزار نہیں تھے، اس دور میں آستانے نہیں تھے، اس دور میں شان نہیں تھی، اس دور میں بڑے بڑے جمع غفیر نہیں تھے، اس دور میں لوگ مرید نہیں تھے، میں نے کہا اگر ولی کو دیکھنا ہے رب محمد کی قسم صدیق سے بڑا ولی کوئی نہیں۔ اگر مزار کو دیکھنا ہے میرے پیغمبر کے روزے میں سوئے صدیق کو دیکھ، اس سے خوب مزار کوئی نہیں۔ اگر آستانوں کی بات کرے گا، پیری مریدی کی بات کرے گا، تو محبوب اور مرشد کو دیکھنا ہے تو صدیق سے افضل کوئی نہیں۔ اور علماء دیوبند کا عقیدہ ہے، علماء دیوبند کا عقیدہ ہے کہ کائنات کے اندر آپ کو ولی مل سکتا ہے، قطب مل سکتا ہے، ابدال مل سکتا ہے، قاری قرآن مل سکتا ہے، عالم دین مل سکتا ہے، الغرض دنیا کے اندر جو رتبے ہیں وہ سب مل سکتے ہیں، لیکن کائنات میں آج کے دور میں کائنات کے اندر نہ وہ آنکھ ملے گی جس نے محمد کو دیکھا، اور نہ وہ آدمی ملے گا جس پر میرے محمد کی نگاہ پڑی، یعنی نہ وہ صحابی ملے گا جس پر میرے نبی کی نگاہ پڑی، اور نہ وہ آنکھ ملے گی جس نے نبی کی نبوت کو دیکھ کر، نبی کے کردار کو دیکھ کر، نبی کی شرافت کو دیکھ کر، نبی کی محبت کو دیکھ کر، نبی کی افضلیت کو دیکھ کر، نبی کی عظمت کو دیکھ کر، نبی کے احسان کو دیکھ کر، نبی کی وفاداری کو دیکھ کر، نبی کا رب کے سامنے جھکنا دیکھ کر، نبی کا اللہ سے مانگنا دیکھ کر، جس نے اللہ کے پیغمبر کے اٹھے ہاتھوں کو دیکھا۔ اگر ان چیزوں پہ جائیں گے تو کائنات کے اندر علماء دیوبند کا عقیدہ ہے قیامت آ سکتی ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، زمین ٹوٹ سکتی ہے، لیکن کائنات میں کوئی صحابی اب نہیں آ سکتا، کوئی صحابی نہیں آ سکتا، اس لیے کہ نہ نبوت نظر آئے گی جسے دیکھ کر وہ صحابی بنے گا، اور نہ وہ صحابی نظر آئے گا جسے نظر آئے کہ نبوت ملے گی۔ کائنات کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں کہ جو صحابی بن سکے، اور کوئی ایسا شخص نہیں جس کی آنکھ نے نبی کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور وہ صحابی بنا۔ اگر اس پر کوئی انگلی اٹھاتا ہے، اس پر کوئی اعتراض کرتا ہے، اس پر کوئی سوال کرتا ہے، اس پہ کوئی شک و شبہ کرتا ہے، اس کا ایمان باقی نہیں رہتا۔ جس طرح نبی کے دیکھنے کے بعد صحابی بنتا ہے، اسی طرح ہمارا عقیدہ ہے صحابہ کو دیکھنے والا ایماندار ہوتا ہے، اور
اور جو نبی کے دور میں میرے پیغمبر پر انگلیاں اٹھاتے تھے ان کی حالت دیکھ لیں، وہ اس دور میں بھی صحابی نہیں بنے جو اس دور میں صحابہ پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ ان کی نسل کو دیکھ لو کہ دین اللہ نے قرآن نہیں دیا۔ جس طرح ان کی نسلیں محروم ہیں تو ان کی نسلیں بھی محروم ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں مختصر 2-3 باتیں کہ اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی کوئی شان نہ ہوتی، کوئی عظمت نہ ہوتی، اتنا ہی کافی تھا کہ وہ میرے نبی کا صحابی ہے۔ ہمارے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ میرے نبی کا صحابی ہے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی شان نہ ہوتی، کوئی عظمت نہ ہوتی، تب بھی ہم یہ کہتے کہ صدیق میری عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میرے محبوب نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، کہ ابو بکر جنتی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ جن کی شان عظمت بیان کرنے والا بیان کرتا رہے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم وہ شخصیت ہے کہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق بھی ملا ہے، اور صدیق وہ ہے جن کی بیٹی نبی کے گھر میں ہے، جن کی بیٹی نبی کے گھر میں ہے۔ اگر یوں کہیں تو بھی غلط نہیں، وہ جہاں امام الصحابہ ہے وہاں وہ سسر پیغمبر بھی ہے۔ جہاں وہ امام الصحابہ ہے وہاں وہ سسر پیغمبر بھی ہے۔ جہاں صدیق کی نسبت محبوب سے خاندانی طور پر بھی ہے، وہاں نسبت میرے پیغمبر سے ابو بکر کے نسب کی وجہ سے بھی ہے۔ اگر میرے ابو بکر پر انگلیاں اٹھانے والا آج یہ کہے کہ میں ابو بکر پر انگلی اٹھاؤں، ابو بکر پر اعتراض کروں، ابو بکر کو برا بھلا کہوں، ابو بکر کو خارج اسلام کہوں، پھر میں مومن بن جاؤں، کائنات میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جو ابو بکر کے ایمان کو قبول نہیں کرتا، وہ کائنات میں اس کی نسلیں بھی مسلمان نظر نہیں آتی۔ ابو بکر وہ عظیم شخصیت ہے جسے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہاں ہے ابو بکر؟ انہیں کہو میرے مصلی پر آ جائیں، انہیں کہو میرے مصلی پہ آ کر نماز پڑھائیں۔ آج آپ کی مسجد میں امام کون ہے جسے کمیٹی قبول کرے؟ آپ کی مسجد کا امام وہ ہے جسے مقتدی قبول کرے؟ آپ کی مسجد کا امام وہ ہے جسے محلے والے قبول کریں؟ آپ کی مسجد کا امام وہ ہے جس پر آپ کا اعتماد ہو؟ آپ کی مسجد کا امام وہ ہے جس پر آپ یقین کرتے ہو، جس کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہو؟ آپ یقین اسی پر کریں گے، مصلی اسی کو دیں گے جس پر اعتماد کریں گے۔ قربان میں آمنہ کے لال پر، قربان میں احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہاں ہے ابو بکر؟ انہیں کہو میرے مصلی پہ آ جائے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول میرے والد محترم وہ نرم مزاج ہیں، رقیق القلب ہیں، اللہ کے پیغمبر آپ کے خالی مصلی کو دیکھ نہیں سکتے۔ میرے محبوب نے فرمایا عائشہ، میں محمد جسے حکم دے رہا ہوں اسے رب بھی حکم دے رہا ہے، میں اپنے مصلی کا وارث اسے کر رہا ہوں جس نے امت کے رہنمائی کرنی ہے، امت کی امامت کرنی ہے، امیر المومنین ہے۔ میں آج اپنے مصلی پہ کھڑا کر کے جا رہا ہوں تاکہ امت کو پتہ چل جائے میرے نبی کی زندگی میں 17 نمازیں پڑھانے والا صدیق اکبر بعد انبیاء کے افضل ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں صدیق کی صداقت سے چمن میں پھول بنتے ہیں، انہی کے نقش قدم سے سب اصول بنتے ہیں۔ صدیق کی صداقت کی منزل ہم سے نہ پوچھ، صدیق وہ ہے جن کے در